बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान दाएं बाएं से अपनी करीबी खवातीन के हमलों की सद में। आयशा गुललाई की मीडिया के बाद कौमी असम्बली में भी एंट्री। इमरान खान के खिलाफ तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन डेस्क बजा बजा कर आयशा गुललाई को दाद देते रहे। आयशा गुललाई के बाद रेहाम खान की भी इमरान खान को धमकियां। इमरान खान मर्दों से तो निमटते रहे हैं, अब की बार खवातीन से कैसे निपटेंगे, ये अहम सवाल है और यही देखना होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद नून लीग का 9 अगस्त को अवामी अदालत में जाने का ऐलान। पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त नाअहल वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। चौधरी निसार का नवाज शरीफ की गाड़ी को ड्राइव करने का फैसला। मेरी नाअहली का फैसला पहले ही हो चुका था, सिर्फ वजह तलाश की जा रही थी। कुछ ना मिला तो बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, क्या कोई ऐसा जज मौजूद है जो मुशर्रफ का एहतसाब करे? नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भी ताने दिए गए। अहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ को डिक्टेटर के एहतसाब ने आखिर किसने रोका था? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो नई काबीना की बात करेंगे। नई काबीना की तश्कील, किसके लिए क्या पैगाम? 9 माह है, 47 रुकनी काबीना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? 47 अराकीन की इस विफाकी काबीना में 8 विफाकी वजीर जनूबी पंजाब से लिए गए हैं। विफाकी हुकूमत अब की बार जनूबी पंजाब पर इस कदर मेहरबान क्यों है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ चेयरमैन नैब कमर समान चौधरी की बात करेंगे जो कि जाते जाते शरीफ खानदान को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हो चुके हैं। चेयरमैन नैब की मौजूदगी में शरीफ खानदान के एहतसाब पर मजीद कई सवालात उठ गए हैं। अब की बार चेयरमैन नैब ने शरीफ फैमिली को बचाने के लिए जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर होंगे, उनकी तैयारी में क्या नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो उस मैच की बात होगी आमिर साहब और क्लासे साहब, जो मर्दों की बजाय अब इमरान खान साहब को खवातीन के साथ लड़ना पड़ गया। मैदान में तो हमने देखा है, अब खवातीन के साथ कैसे खेलेंगे, ये अहम सवाल है। आज मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं गुस्ताखी थोड़ी सी करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की इमरान खान साहब और पीटीआई की शान में, कि आज मौका है कि वो खुलकर बात की जा सकती है कि जब हम माजी में तनकीद करते थे कि हजूर जो भी अपनी पार्टी में आप लेके आ रहे हैं, आप क्योंकि आपने एक होलियर दैन पोप की पोजीशन ली हुई है, इसलिए लोग आपसे भी तवक्को करते हैं कि जो बंदे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, जो फैसले आप कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी पे भी उनका असर होगा, आपकी पार्लियामेंट पे भी होगा, आपकी निजी लाइफ पे भी होगा, आपके पॉलिटिकल सीन पे भी होगा, इस मुल्क पे भी होगा। उस वक्त में ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब की ज़ाती और निजी ज़िंदगी है, इसका आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता, इस पे बात करें। और बहुत सारे लोगों ने जो हमारे जैसे थे और भी थे, इवन इनके मुखालफिन भी थे, उन्होंने कहते हैं इमरान खान का राइट टू प्राइवेसी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फेयर अनफ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे करें। आपको याद होगा उस वक्त भी मेरे जैसे जो थे थोड़ी थोड़ी इधर उधर की कोई हम बात कर लेते थे कि जनाब के बाद जो आप फैसले कर रहे हैं, एक दफ़ा मैंने कहा था, आपको याद आ जाएगा, ये मेरा लास्ट ईयर की बात है, जब इनका रेहाम खान के साथ इनकी शादी हुई, फिर इनकी चर्चा था वो तलाक हुई, तो मैंने कहा था जनवरी 2015 के बाद इमरान खान साहब जितने भी फैसले कर रहे हैं ना, उनको बाउंस बैक कर रहे हैं। किसी वक्त कहेंगे तो क्लिप भी हमारे सदीक जहाँ कहीं से ढूंढ के ले आएगा, तो मैंने कहा था ये उस वक्त इनके फैसले गलत हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पाकिस्तानी सोसाइटी है, किसी के हम किसी की फैमिली पे, घर पे ये बात नहीं करना चाहते। जब इन्होंने पॉलिटिकली तौर पर उसी तरह के फैसले करने शुरू किए इमरान खान साहब ने जैसे ज़ाती ज़िंदगी में कर रहे थे, उस वक्त हमने एतराज़ किया था कि हजूर ऐसे लोग आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में जो आपके लिए एम्बेरसमेंट बनेंगे। उस वक्त भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी गई और ये जवाब दिया गया कि नहीं, टॉप पे बंदा अगर ईमानदार होना, अगर इमरान खान साहब ऑनेस्ट हैं, वो बिल्कुल लीडर हैं, वो तो उसके बाद यहाँ पूरी पार्टी इकट्ठी हो जाए, इमरान खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमरान खान अगर वजीर आज़म होंगे, वो पार्टी चीफ होंगे, तो नीचे अगर 11 में से 10 खिलाड़ी भी करप्ट हैं, क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है तो मैच हम फिर भी जीत जाएंगे। उस वक्त भी रिजर्वेशन हमने अपनी दी थी और बड़ा हमें उन्होंने बताया जी कोई बात नहीं कि पीपल्स पार्टी का लोग आ रहे हैं, तो खर साहब आ रहे हैं, तो फलां साहब आ रहे हैं। मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ? इसलिए बांध रहा हूँ कि आपके ज़ाती फैसले आपकी पार्टी पर भी अफेक्ट होते हैं, आपके निजी फैसले आपकी पार्टी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट को भी कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं। अब रेहाम खान साहब वाला उनका फैसला बाउंस बैक किया और बड़े बुरे तरीके से उसने बाउंस बैक किया। पूरी की पूरी पार्टी वो अपने पॉलिटिकल इशू से हट जाती है। वो खान साहब को डिफेंड कर रही थी उस वक्त, जब शादी हुई तो भी डिफेंड कर रहे थे, जब डिवोर्स हुई तो भी डिफेंड कर रहे थे। अभी हम देख रहे हैं किताब आने वाली है, फिर लग गए डिफेंड करने। ये चीजें पार्टी को नुकसान करती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि खान साहब अगर अपने जाती फैसले भी ले रहे हैं,
इवन लाइफ पार्टनर भी अगर आप कुछ पिक कर रहे हैं, आपको देखना पड़ता है कि इस तरह का लाइफ पार्टनर आप अपनी जिंदगी में ला रहे हैं और आप पब्लिक फिगर हैं जिसके फैसलों से पूरी सोसाइटी ने इफेक्ट होना है, और अच्छा या बुरा इम्पैक्ट आएगा। बाहर आ रहा है ना, मैं इसलिए थोड़ी सी ये बात कर रहा हूँ आज कि हम तो वेल विशर में से हैं कि हम तो चाहते हैं कि एक स्ट्रांग, एक अनरेबल, एक कमिटेड, एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट किस्म की अपोजिशन होनी चाहिए ताकि वो कल को पावर दैट बी के सामने वो खड़ी हो सके अपने किरदार पे, अपनी चीज़ों पे। तो इमरान खान साहब की हामियों को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जनाब अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, वो कहते हैं एक इंग्लिश का बड़ा एक मशहूर है ना उसका एक्सप्रेशन, वो कहना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं बुरा लगता है, वी टोल्ड सो, वी टोल्ड यू सो, वी टोल्ड यू सो, हमने पहले कहा था आपको, आप जरा देख लें। ये आयशा साहिबा जो है, मतलब इस पे अब उनको वो आज पार्लियामेंट में देखे उन्होंने और बाकायदा लग रहा था कि प्लान के तहत ये पीटीवी को देख लें कि जो पीटीवी यहाँ पे पूरे आमिर साहब 1 महीना जून के महीने में अपोजिशन का बैकआउट रहा है, खुर्शीद शाह साहब बैकआउट पे, पूरी पीटीआई बैकआउट पे, उन्होंने इसहाक डार की तकरीर दिखाई, उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक ने इनकी अपोजिशन की तकरीर नहीं दिखाई, उन्होंने 1 महीना आप बैकआउट करते, कौमी असम्बली नहीं आते ना है, कोई पार्लियामेंट में हमें आपकी मौजूदगी नहीं चाहिए, हम नशर नहीं करेंगे। रीजन कि इसहाक डार के जितने झूठ थे, 35 अरब डॉलर के वो जो लेके आए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी डिजास्टर इकोनॉमिक, इनकी वहां से 25 से इनका 20 अरब डॉलर तक इनका वहां पे आना, आपके एक्सपोर्ट का आना, आपकी इंपोर्ट का बढ़ना। इसहाक डार का जब पोस्टमार्टम होना था, उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा पीटीवी पे कौम को हम नहीं बताएंगे कि हमारी यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या बुरी रही है। और आज आयशा गुलालाई के लिए उन्होंने तमाम आज रूल्स भी बदल गए हैं, आज चीजें भी बदल गई हैं। आज वहाँ स्पीकर साहब को भी कोई एतराज नहीं था, हुकूमत को भी कोई एतराज नहीं है, आज पीटीवी को भी वहाँ पे कोई आके इन चीजों का नहीं था। सो एक चीज में इतनी मैं खान साहब की गुजारिश और उनके हामियों के लिए कि हुजूर अब आपको पता चल गया है, वो कहते हैं ना ऐसे शान नहीं कहे गए कि देग में एक चावल जो होता है ना, अगर वो भी बुरा वो निकल आए ना तो पूरी देग खराब हो जाती है। आप एक ऐसा बंदा लेके आएंगे पार्टी में जो आके आपको भी टारगेट करेगा, आपकी पार्टी को भी करेगा, और आपके सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट जो है वो आपके पार्टी के सपोर्टर्स के लिए, मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, फैमिलीज के लोग हैं, लाख आपको डिफेंड वो करते रहे, लेकिन अंदर से तो बैठ के वो डिफेंसिव फील करते होंगे। आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उस वक्त एक एक्सप्लोसिव एक स्टफ दे दिया जो वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त आपने रिहाम खान को उठा के उसको आसमान पे बिठा दिया, वो रैली से खिताब कर रही थी, वो जनाब आपकी मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर कर रही थी, उन्होंने इमरान खान को उठा के बैक बेंच पे बिठा दिया, और किसी को जुर्रत नहीं थी ना मीडिया में ना किसी और को रिहाम खान पे बात नहीं करनी। अब उसी रिहाम खान ने जहां से अब आयशा साहबा रोक रही हैं, चीजें रोकेंगी, खत्म करेंगी, शुरू कर रही हैं, वहां से रिहाम खान जो हैं वो फ्रंट सीट पे आ गई हैं। सो खान साहब जो हैं, मैं फिर लास्ट इस पे बात करूंगा, वो अब मैं अपने दोस्त हरून रशीद साहब का मैं फिर कोट कर देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी तरह मैं भी कोई इतना अच्छा मर्दम शनास नहीं हूँ, मेरे बारे में ये इल्जामात लगते रहते हैं। ऐसे मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो हैं वो मर्दम शनास भी नहीं है, वो मैं औरत शनास तो बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा वैसे जो करियर उनका कहते हैं उसमें उसके बाद तो कुछ इसलिए कम से कम हम आज थोड़ा सा विंडिकेटेड फील कर सकते हैं कि हुजूर आप जो बात हम कहते रहे, अपने पार्टनर्स, अपने साथी, और आपको कभी भी एक हाई प्रोफाइल बंदे को मादरत के साथ उसको हाई प्रोफाइल पार्टनर उसको पिक नहीं करना चाहिए। बेहतर कोशिश करनी चाहिए इस तरह के लोगों को, डोमेस्टिक फैमिली मतलब लो प्रोफाइल वाले आपको शादियां करनी चाहिए। हाई प्रोफाइल करेंगे ऑलरेडी जो मीडिया में होंगे, जिन्हों कैमरे पे आने का शौक होगा, फिर इम्पैक्ट वो तो फिर उन्हें द्रांति लेके वो गंदम की वो कटाई भी करने के लिए वो कहा जाएगा ना, तो कटाई करने पहुंच जाएंगे। रिहाम खान साहबा जाके जब उन्हें बड़े अरसे कोई कैमरा नहीं मिला, हरिपुर में वो सुना है वो गंदम की ट्रैक्टर भी चला रही थी और द्रांति से, ये हरिपुर में ही उन्होंने। अगर अगली दफा खान साहब ये एडवेंचर दोबारा करना चाहें तो कोशिश करें कि लो प्रोफाइल जिसको कैमरे की आदत ना हो तो उसका इंतखाब किया जाए। चलिए आमिर साहब, अभी मुझे ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना होगा। फैसला कोई भी किया जाए, इम्पैक्ट उसका आता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अब इमरान खान साहब के पास चॉइसेस क्या है, टेक्निकली इनको देखने की कोशिश करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि मेरी नाअहली का फैसला पहले हो चुका था, बस वजह तलाश की जा रही थी। अब एक बार फिर से एक साजिश के अंसर को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نواز شریف صاحب 9 اگست کو تو عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لاہور کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ بدھ والے دن، لیکن عمران خان صاحب سے بھی متعلق بات ہو رہی تھی، اب خواتین کے ساتھ میچ کیسا چلے گا ان کا؟ میچ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نو ہولڈز بارڈ، اس کی کوئی حدود قیود نہیں رہ گئی ہیں، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ڈرٹیئر بائی دا ڈے۔ یہ اتنا گند پڑ رہا ہے نا، یہ جو پڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اس میں عائشہ گلالئی بھی آ گئی ہیں، اس میں عائشہ احد بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ یہ جب پھیلے گا نا تو اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی شادیاں ڈسکس ہوں گی، اس میں نواز شریف صاحب کی کم بیکر بھی کم باکر بھی آ جائے گی، اور آصف زرداری صاحب کا آیا تو وہ ساری بانڈ گرلز جو ہے نا وہ ساری گفتگو میں آ جائیں گی۔ تو یہ باقی تو آپ نہیں بیٹھے، کیا خوبصورت آپ نے بات کہہ دی، ایسے نہ جائیں، بعض وہ کہتے ہیں نا ایسے فکرے نکل جاتے ہیں، بانڈ گرلز آپ کو پتہ ان کے کیا آپ نے مطلب ایان علی کو ذرا ذہن میں لائیں، بانڈ گرلز اچھی بات ہے یا بری بات ہے، یہ جو ہے نا اس سے ہم نے سیاستدانوں کے ووٹوں پہ فرق پڑتے نہیں دیکھا، پر مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ اچھی بات ہے، یہ غریبوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ ہمیشہ سے ہو رہا تھا، اب یہ ایلیٹ کلاس کی عورتوں کے ساتھ یہ واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں، تو شاید یہ فوکل پوائنٹ بن گیا، لوگوں کا شعور بڑھ رہا ہے، اور یہ ایشو ہے بہت بڑا، ویمن ہراسمنٹ ایشو ہے، تو اچھا ہے کہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے، مجھے کوئی ایسی اس سے کوئی خاص تکلیف نہیں، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے پاکستان کی عورت کو مقتدر کرنے کے لیے کہ یہ اس کو چھپایا نہ جائے، یہ جو آج تک چھپایا جاتا رہا، وہ میں نے پہلے کہا کہ ویسے وہ جو سمجھ رہے ہیں پی ایم ایل این جو ہے نا ان کے لیے ہے اس وقت، وہ بچارے ان کا جو ہونا تھا نقصان ہو گیا، وہ اپنی کیتھارسس چاہتے ہیں، ان کے لیے تو وہ جو ساحر لدھیانوی کا وہ پیاسا فلم کا گانا نہیں، وہ گرا دو جلا دو وہ یہ بلا دو، وہ تو اس پہ چلے ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے تو بدلہ لینا ہے نا، یہ ان کا کیتھارسس ہے، بٹ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ ان کا جو ساری لمبی جو بحث ہے نا، طوطا ہے نا جو جن کی جان جس طوطے میں ہے، وہ ہیں یہ جوڈیشل ریفرنسز، یہ جو جوڈیشل اوور سائٹ ہے نا جو نیب کے ریفرنسز، اب جو ہونا تھا ہو گیا، آگے جو آ رہا ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ برا ہے۔ برا کیا ہے؟ 16 ستمبر آ گئی ہے سر کے اوپر، اس کے اندر سارے گرفتار ہو سکتے ہیں، سب کو بیل لینی پڑے گی، بیل کے بعد اگر ملک سے باہر جانا ہوا تو اجازت دینے پڑے گی، اور یہ 6 مہینے ضروری نہیں چلے، یہ کسی 1 مہینے 2 مہینے بھی جج صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے خلاف بیل کینسل، گرفتار کر لیں، پہلے دن بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اینی ٹائم، وہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ چاہیں گے چاہے اس ملک میں مارشل لا لگ جائے، میں بتا رہا ہوں مارک مائی ورڈز کہ وہ کیونکہ اگر یہ سویلین عدالتوں میں نارمل پروسیجرز میں یہ اگر فیصلے ہو گئے نا تو ان کے بعد وہ کیا اس کو کیا کریں گے، اب وہ لا کہیں کہ جناب اقامے پہ پکڑا، نہیں جناب اقامے پہ نہیں پکڑا، ایک لاکھ ایک پہاڑ تھا، وہ چوہے پہ نہ جائیں، پہاڑ تھا سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کہ بتائیں وہ رسیدیں، دکھائیں وہ رسیدیں، وہ فلیٹ، وہ 4 فلیٹ سے اب 16 کمپنیز بن گئی ہیں جو ان کو بتانی ہیں کہاں سے لیں، ان کو 2-3 ہزار ایکڑ زمین بتانی ہے رائیونٹ کی کہاں سے لی ہیں، اور جو نکلنا ہے وہ سارا بتانا ہے کہ آپ نے بتانا ہے، رسیدیں آج دکھا دیں، عدالت میں نہیں دکھانی، ہمیں دکھا دیں، یا آسمہ جہانگیر کو دکھا دیں، ہم مان لیں گے کہ جناب رسیدیں آ گئی، ہم چپ کر کے گھر چلے جائیں گے۔ آسمہ جہانگیر کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لیگل ان کا جو آرگیومنٹ ہے جس پہ وہ خاص طوطے کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ یہ جوڈیشل اوور سائٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ ہے کہ یہ جج صاحب ان کے اوپر کیوں ہیں، اور لیگل آرگیومنٹ وہ یہ دے رہی ہیں کہ جناب وہ دیکھیں نا یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ اپیل کہاں کر سکیں گے، غلط ہے، غلط اس لیے کہ 20 ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر یہ جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، جوڈیشل اوور سائٹ ہے، اور دوسرا بھی ریسنٹلی باقی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کی بات نہیں میں کر رہا، یہ کراچی امن جو مقدمہ تھا جو تھا کراچی بدامنی کیس جو کہلایا اتحاد چودھری صاحب نے، اس کے اوپر ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کی اوور سائٹ تھی، اس وقت کیوں نہیں بولا کوئی، اس کے بعد کہاں یہ اوور سائٹ رکھی ہوتی، وہاں رکھی جاتی ہے جہاں عدالت کو یہ خیال ہو کہ جناب یہ نارمل تفتیش نہیں ہو سکتی، ٹیررزم کورٹس میں خاص طور پہ کیونکہ وہ اتنے تگڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جج کو پولیس سارے ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، گولی مارنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اوور سائٹ جوڈیشل رکھتے ہیں۔ یہاں بھی نیب میں کیا یہ نیب سے توقع کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں؟ الزام تو بڑا لگ جاتا ہے کہ جے آئی ٹی میں فوج کے وہ بندے ڈال دیا، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے، جناب آپ نے خود ڈان لیکس میں ڈالے، آپ نے ماڈل ٹاؤن کیس میں ڈالے، آپ نے کس میں یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے بندے نہیں ڈالے، اب یہ برے ہو گئے ہیں، اور یہ بار بار بتا دیں گے اگر وہ فرض کریں نہ ہوتے تو ان کی جرت تھی بیچاروں کی کہ نواز شریف صاحب کو ڈار صاحب کو کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس ساری اوور سائٹ کے باوجود وہاں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے نواز صاحب،
وہ بڑا ضروری ہے کہ اب نیب والے کیا کر رہے ہیں نا، قمرجان چودھری ہے، عدالت بھی بادشاہ ہے، وہ اس بندے کو نہیں چھیڑ رہی جس کی وجہ سے سارے سسٹم میں گند پڑا، جس کی وجہ سے ہوا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کنویں کا پانی نکالا جا رہا ہے، تو لیکن وہ ویسے کام رہے گا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ جس سے کہ مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ جواب دے دیں، بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، میں گڈ کاپ ہوں، بیڈ کاپ آپ کے پاس تفصیلات ہیں وہ آپ بنیں گے، کہ صرف یہ جواب دے دیں، ہمیں تسلی کرا دیں کہ وہاں تفتیش نارمل ہو جائے گی، کہ وہاں ہو یہ رہا ہے کہ دو ہی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس پوائنٹس ہیں. اگر آسمہ جہانگیر کو انہوں نے پی سی بی اے کا وہاں پہ نیا کیس دے دیا کچھ مطلب 2-4 ملین 3-4-6 ملین کا، تو پھر کیا کرے گی آپ کی گواہی؟ مجھے پتا جو تفصیلات ہیں وہ بالکل وہی والے معاملے نہیں، آپ نے سارا ڈال دیں کہ آسمہ کو دکھا دیں، آسمہ تو ایک اور پی سی بی کا کیس لے لے گی. میری اسی لیے ان کی شان میں میری بڑی کم ہوگی کہ میں شک کرنے لگا کہ یہ صرف یہ انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بات نہیں وہ استعمال کیا گیا، ان کا وہ ہے، وہ تفصیل یہ بتائیں گے. میں ذرا لیگل صرف اس پہ آ رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا انہوں نے نیب میں 2 پنڈی اور لاہور میں یہ سارے کیسز جانے ہیں، یہ ریفرنسز تو یہاں پہ جانے ہیں اسلام آباد پنڈی کی، اس میں حدیبیہ جانا ہے لاہور میں، وہ آف شوٹ ہے، وہ 4 ریفرنسز میں ذکر نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے پکا اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے. پنڈی میں جو صاحب ہے نا ڈی جی، وہ ان کو 1 مہینہ پہلے کلاس صاحب 19 سے 20ویں میں آئے ہیں، اور ڈی جی کی پوسٹ 21ویں کی ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کی، اس میں 21ویں پوسٹ پہ ان کو لگا دیا ہے. یہ جو ہے نا یہ ناصر اقبال چارج دے گے، حالانکہ سپریم کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جناب آپ 21ویں کی پوسٹ پہ 20ویں کا بندہ نہیں لگایا، یہ 20واں 1 مہینہ پہلے 20ویں میں آیا ہے، اور یہ ایف پی آر کے آدمی ہیں، ڈائریکٹلی ساگڈار کے اندر کام کرتے رہے ہیں. تو پھر کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ایگزیکٹلی اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور ریفرنسز ان کی کوشش ہے خود ہی بنا دیں. اس طرح ڈاکٹر عاصم کا کیس بنایا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ 400 بلین کیسے بن گیا؟ وہ 400 بلین میں نیب کے اندر کی بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اصل کیس کیا تھا. کیس یہ تھا کہ جب پیسے کلیکٹ ہوتے تھے نا ان کے ہاسپٹل سے کلاس صاحب، وہ 200 روپیہ 500 روپیہ کلیکٹ کرتے تھے، مثال دے رہا ہوں، اور جب وہ جو صرف اکاؤنٹس دیکھ لیں، وہ جو ہوتی ہے نا بنکرڈ کار آرمڈ کار جس میں کیش آتا ہے، اس کا دیکھ لیں کہ 500 روپے کلیکٹ کرتے تھے، جب وہ ڈپازٹ کراتے تھے وہ 2000 تھا. اس میں جو فرق ہے نا 1500 میں 2000 میں، وہ 400 روپے کا ہے. انہوں نے ہاتھی کو نہیں چھیڑا، انہوں نے پونچھ دم پکڑ کے نا تھوڑا سا یہ ریفرنس بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ڈرگ پلا کے جو ہے نا انہوں نے، میں بڑا بولا تھا، ڈاکٹر تو تھا ہی نہیں، میں ہاسپٹل میرے تھے نہیں، مجھے انہوں نے نا ڈرگ پلا کے نا مجھ سے غلط باتیں نکلوا لی ہیں. یہ ریفرنس ہے. دوسری جو چلاکی وہاں پہ طاہر صاحب ابھی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی کیسے بچایا جا رہا ہے، کہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر وہ آپ ذکر کرتے رہے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے ٹرمینل 1 کا LNG کا وہ کیا ہے، ٹرمینل 2 کی بھی بات کریں گے، قطر کی بھی کریں گے. مگر وہ جن صاحب نے اس میں سے بیل آؤٹ کیا تھا نا، ان کا نام تھا کرنل نعیم سراج عباسی صاحب. یہ مری کے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، برادری ہے ان کی وہیں کے ہیں. ہاں جی، ان کو یہ مجھے یہ بتایا گیا، میرے ذرائع کہتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی امید دلائی گئی تھی کہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، وہ ایکسٹینشن نہیں ملی. اب جو ہے 2-4 روز پہلے یہ دکھائیں ذرا اشتہار لگایا انہوں نے نیب والوں نے، جس میں جو ہے نا 65 سال 3 ایکسپرٹس نئے لا رہے ہیں وہ، اور ایج لیمٹ بڑھا کے ظاہر ہے وہ 60 پہ ریٹائر ہو گئے تو 65 سال کر دیا. تو ان ایکسپرٹ صاحب کو جنہوں نے آگے ہی بیل آؤٹ کیا ہے LNG کے اندر جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور ان کو اور 2-3 کو لایا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ جب چلے بھی جائیں، بڑی مشکل سے قمر زمان چودھری سے اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو بعد میں بھی ٹیم ان کی رہے، ان کے ہی بنے ہوئے بندے لائے ہیں. ٹیلر میڈ اشتہار ہے. کتنا ہم بیوقوف بن سکتے ہیں؟ یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ جوڈیشل اوورسائٹ ابھی ہے تو یہ حال ہو رہا ہے، نہ ہو تو کیا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا. یہ کہا صاحب اب آپ ٹیک اوور کر لیں، میرا ذرا بلڈ پریشر یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیشن زیادہ آ جاتا ہے. میں اب اس پہ عامر نے جو اندر کی کہانی بتائی ہے، جی مطلب ہے ہم لوگ رپورٹر ہیں، ہم جاتے ہیں فیلڈ میں ساری چیزیں دیکھ کے آتے ہیں. جس کرائسس سے ملک، اور یہ پاکستان کی برتھ ڈے کا سال ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، وہی 14 اگست آنے والی ہے. حالت دیکھیں کہ کس ہم سچویشن میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. عامر نے تو پوری تفصیل بتا دی کہ کیسے جو آپ کے لوئلسٹ ہیں ہر جگہ بٹھائے ہوئے ہیں، جوڈیشری میں بھی ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی ہیں، نیب میں بٹھا دیا، مطلب آپ نے وہاں جو آپ نے اپنے وکیلوں کو خرید لیا ہے. آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسے ان کی فیملی نے اپنے کوئی 5 کروڑ روپے کا بینک لون کسی سے رائٹ آف کروا لیا، کوئی انہوں نے کیسز پکڑ لیے ہیں، ان میں بلا انٹرسٹ ہیں جو سب کے انہوں نے اکٹھے کر دیے ہیں، اور وہ سارے اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. کرپٹ سسٹم کرپٹ لیڈ کو سوٹ کرتا ہے. اب پہلی دفعہ پاکستانی سوسائٹی چاہتی ہے کہ فیئر پلے کریں،
ایک آئیں اور تمام لوگوں کو یہاں لا کے سامنے اکاؤنٹیبل کریں. ہم ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کر لیں, مجھے کر لیں. اگر مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے اوپر ایک نہیں 6 مانیٹر جج بٹھا دیں, ایک نہیں میرے اوپر 6 GIT بٹھا دیں, ایک نہیں میرے اوپر اب 6 ججز بٹھا دیں. آپ جب آج میں نواز شریف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, انٹرسٹنگ بات. کلاسز اب بریک سے واپس بالکل ابھی ہم چھوٹی سی بریک پہ چلتے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ ہے ہمارے پاس. چلیے آپ کی اس بات کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلتے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نواز شریف صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے, کوئی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے تھے کلاس صاحب؟ وہ میں ان کے میاں نواز شریف صاحب نے جو آج ان کی گفتگو سامنے آئی ہے, وہ صحافیوں سے بھی ملے تھے پنجاب ہاؤس میں. سنیں ماہ سے 2-3 صحافیوں کے, باقی انہیں تو میاں صاحب پھٹے چک دیں, اور یہی پھٹے چکوانے والے اگلے دن کو نیا آئے گا نا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی آ گیا, اسی کی پریس کانفرنس میں فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھنے کے لیے لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. 80% وہی پھٹے تھے جو کہ مشرف کے بھی تھے, زرداری صاحب کے بھی تھے, ان کے بھی تھے. اور میاں صاحب اچھی طرح جانتے ہیں اس طرح کے, وہ جو کہہ پھٹے چک دو میاں صاحب, چک دیں, وہ کڑاکے کٹ دو. وہ جو کڑاکے پھر نکلوانے والے تھے نا, معذرت کا مشاہد حسین صاحب کا بڑا مشہور زمانہ کال ہوتا تھا, اور میاں صاحب کڑاکے کٹ دو. اور میاں صاحب کے کڑاکے نکلے سو نکلے, مشاہد حسین صاحب کے اپنے بھی نکلے, اور وہ سب سے زیادہ جنرل آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کی کابینہ میں بیٹھ کے چودھری صاحبان کے وہ سب سے زیادہ ان کے وزیر بھی تھے, اور انہی کے ساتھ آگے پیش بھی تھے. سو جاگتے رہنا تھے, کڑاکے نہ رہنا. میاں صاحب آپ خود کہتے تھے کہ جی کہتے تھے قدم بڑھاؤ میاں صاحب, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے دیکھا تو ایک بندہ ہی نہیں تھا. اگرچہ 2-4 لوگوں نے سنا, بڑی اچھی گفتگو کی ہے وہاں پہ, بڑی سینر انہوں نے وہاں پہ جو میاں صاحب کو مشورہ, لیکن میاں صاحب کو سینر لوگ یہ کم ہی اچھے لگتے ہیں. اور بقول بہت سارے لوگوں کو اگر سینر لوگوں کی سنتے تو یہ انجام ان کا ہونا تھا جو بقول چودھری نثار علی خان صاحب کے خوش آمدیدوں کے علاوہ شاید حالات کچھ اور, وہ گفتگو کسی کی نہیں سنتے. آج میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, وہ ان کے حیرانی سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب کہ کیا یہ مناسب ہے کہ کروڑوں لوگ آپ کو ووٹ دیں اور 5 آپ کو ججز بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ کو نااہل کر دیں؟ حضور اگر یہ بات ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر رپیٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک ترمیم لے کے آئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کر دیں. آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پاورز ہیں کہ ہمیں کوئی عدالت نہیں چاہیے. ہم جج, جیوری, ہینگ مین ہم خود ہیں, جج بھی خود ہیں, ہم یہاں پہ عدالت بھی خود ہیں, جلاد بھی خود ہیں, خود سزائیں دے دیں گے. آپ ختم کریں. اگر آپ نے کوئی سوسائٹی کو چلانا ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی کو چلانے کے لیے کچھ آپ کو SOPs آپ کو چلانی پڑتی ہیں. بالکل مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے, غلط ہوگا, چلیے مان لیتے ہیں. ماضی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, فیصلے غلط بھی ہوئے, ان پہ عمل بھی ہوا ہے, لوگ گھر بھی چلے گئے. اس دن میں ان کو سن رہا تھا, افتخار چودھری صاحب کو, انہوں نے گیلانی صاحب کی بار بار تعریفیں کر رہے تھے, حالانکہ ان کو انہوں نے نااہل کیا, 5 سال کے لیے کیا, پنش کیا. ان کو وزیر اعظم سیٹ ہے, انہوں نے کہا جی وہ خاندانی آدمی تھا, یہ الفاظ تھے. اس نے کہا ایک لفظ نہیں کہا آج تک میرے خلاف, اس نے کوئی جلوس نہیں نکالا, کوئی جلسہ نہیں نکالا. آپ کے خلاف فیصلے آپ بھی جاتے ہیں, تو اگر آپ اپنے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کر دیں. یہ سپریم کورٹ تھی نا حضور کہ اس کو زرداری صاحب نے بھٹو صاحب کا ریفرنس بھیجا یہ بابر مان کے ذریعے کہ جائیں اور اس کو ریویو کروائیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی غلط ہوئی تھی. سارے کہتے ہیں عدالتی قتل تھا. آپ کی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا, ٹائم بار کر کے یا وٹ ایور. آپ 10 سال بعد واپس آئے, آپ کے کیسز جو تھے, آپ کو 14 سال سزا تھی, آپ کے کروڑوں کے جرمانے, آپ کی نااہلی کو اسی سپریم کورٹ نے آگے ختم کیا تھا. اب آپ اسی سپریم کورٹ نے جو آپ کو 33 کروڑ 40 کروڑ روپے کے جرمانے تھے جو آپ نے بھرے, حمزہ شہباز نے, جو ہم نے سٹوریز کی, اسی سپریم کورٹ اور کورٹس کے آرڈر سے آپ کو واپس ملی. انہی کورٹس کے آرڈر سے آپ کے 14 سے 20 کیسز لاہور ہائی کورٹ میں سیٹل ہوئے. انہی کورٹس کی وجہ سے 15-20 سال تک آپ سٹے لے کے رہے ہیں یہاں پہ. آج فیصلہ خلاف آ گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے, آپ اپنے آپ کو یہ فیوچر کے لیے بگ ڈینجرز میں لا رہے ہیں. یہ میاں صاحب ذہن میں رکھیں. ان کی جو باتیں, گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف یہ کالے کوٹ پہن کے یہ خود گئے تھے. تو جناب آپ اگر آج ان چیزوں کو ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں نا تو کریں. اس کا بینیفیشری کم از کم نواز شریف صاحب نہیں ہو سکتے. ساری کوششیں کس چیز کے لیے جو عامر بات کہہ رہے ہیں,
یہ فیصلے کے خلاف نہیں ہے. ڈیکوائے، دس از ڈیکوائے. یہ بارگیننگ چپ ہے. یہ ساری کی ساری کہ جو آپ نے مانیٹرنگ جج لگا دیا، جو اتنا ایویڈینس سامنے آ گیا کرپشن کا. سپریم کورٹ کو ڈرا رہے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے انہوں نے الزام جو لگا رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ججوں سے کرایا ہے، اب ان کے لیے مزید لازم ہے قرار صاحب کہ اپنا پوائنٹ پروو کر کے ریفرنسز میں جو ٹرائل مانگتے تھے نا، ٹرائل کروا کے وہ بتائیں کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ ثبوت جس کی وجہ سے آپ کو ٹانگا گیا ہے. اقامے پہ نہیں ٹانگا گیا. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو اتنا زیادہ ہے نا، مجھے میں آپ کی بات کہتا ہوں، تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ نا انہوں نے یہاں پہ مقدمہ نہیں اٹینڈ کیا، اور جو گورنمنٹ کے ماشاءاللہ لوگ ہیں وہ بادشاہ صاحب کو جا کے صحیح نہیں بتاتے رہے. میں میاں صاحب کی معصومیت سن رہا تھا نا، وہ تو جی وہ عدالتوں نے بھی یہ کہا ہے، جج صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرے خلاف تو کوئی کرپشن کا ثبوت ہی JIT نہیں لا. وہ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ ہمارے ریسرچر نے یاد کرایا، میں وہاں تھا. ان کا آخر میں کوئی آرگومنٹ نہیں رہ گئے تھے، اور جج حضرات کہہ رہے تھے چلیں آگے چلیں، نوٹڈ، مطلب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، آگے چلیں. تو عظمت صاحب نے ان کے اجلاس میں کہا جی JIT نے دیکھیں ہمارے پاس ٹیکنیکل کوئی پوائنٹ ہو، مگر کرپشن کے جو تھا قطری لیٹر کو اگینسٹ نہیں پروو کیا، بلا بلا بلا، کرپشن کا ثبوت نہیں ملا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کرپشن نہیں کہہ لی؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کہنا ہے، چلیں آپ کی بات ہے، چلیں نوٹ کر لیا، آگے چلیں. وہ ہیڈ لائن لگ گئی الحمدللہ. وہ وہاں جو دنیا ساری یہ جو ڈسکشن کر رہی ہے، ہم اگر ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم نے سارا اٹینڈ کیا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو ٹکرز کے ذریعے جنہوں نے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ڈبیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک پول سسٹم ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں لوگوں کو. یہ 20-30 بیچارے جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ کوئی عدالت کی کوئی غلط رپورٹنگ نہ ہو جائے. انہوں نے ایک پول سسٹم رکھا ہوتا ہے. 3 لڑکے ہوتے ہیں جو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. وہ پھر انہوں نے ایک ٹرین بنائی ہوتی ہے، وہ چٹیں پیٹے جاتے ہیں. سننے والا اور ہوتا ہے، پہنچانے والا اور ہوتا ہے، لکھنے والا اور ہوتا ہے، ٹرانسلیشن والا اور ہوتا ہے. اور چھٹی چین میں جب وہ ٹکر بن کے چلتا ہے وہ کچھ بھی بن جاتا ہے، کچھ بھی اور ہو جاتا ہے. ایک دیہاتی محاورہ ہے کہ پر سے کام بن جانا، پورا کبا بن جانا. اب وہ میں جہاں سنا نہیں سکتا. پرائم منسٹر صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مجھے تو دیکھیں جی کامے پہ لگا دیا، اور دیکھیں جی وہ میں نے تو وہ پیسے نکالے ہی نہیں تھے. عدالت نے یہ ایکسپلین کر چکی ہوئی تھی پہلی بات کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا بحث کے ریسیورز وکلا صاحب، انہوں نے کہا جناب آپ نے، ہم نے جبلے اس کا اس انڈسٹریل زون کا دبئی میں ہم نے ان کے لاز پڑھے ہیں. اس کے اندر ہے کہ 2014 میں آپ نے وائنڈ اپ کر دیا تھا. وائنڈ اپ کرنے سے پہلی جو کس نے پیسے ریسیویبل نہیں، جس نے جو ادائیگی ہے آپ کو سرٹیفکیٹ دینا پیدا ہے کہ تمام لوگوں کو ساری سرٹیفکیٹ دے چکے، تنخواہیں دے چکے، کسی کی طرف کوئی ادائیگی نہیں ہے. غلط بحث میں ہم میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں لے گئے ہیں اور ہم اس میں چل پڑے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بریک نہیں لینا. سوال پوچھ لیں کلاس. بڑا اہم سوال ہے. ہم اس میں غلط بحث میں ہیں کہ تنخواہ ملی نہیں ملی، اقامہ لیا ہوا تھا. ذرا بریک کے بعد ہیں یہ نیریٹو، انہوں نے ہمیں اس میں آپ کو پوری قوم کو غلط سائیڈ پہ لے گئے. اللہ کے فضل سے ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، کہیں یہ اقامہ بحث کرتے ہیں. انہوں نے جانے سے پہلے بتا دوں، وہ کلاس صاحب مجھے شک ہے کہ وہ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریفرنسز کا، کہ ہم جائیں نا تاکہ کہہ سکیں ہم تو گئے نہیں، کیوں سیدھے نہیں ہیں. چلیے گفتگو جو ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے آگے لے کر بڑھیں گے. کچھ ہم نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ 47 اراکین کی کابینہ ہے جس میں 8 ایسے وفاقی وزیر ہیں جو اب کی بار جنوبی پنجاب سے لیے گئے. حیرت کی بات ہے، اتنی مہربانی کیوں کی گئی ہے. بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نئی کیبنٹ کی جو تشکیل ہے کلاس صاحب اس پر تو بات کریں گے، لیکن جو اقامے کی سائٹ پہ آپ بات کر رہے تھے کہ غلط سائٹ پہ سب جا رہے ہیں، تو صحیح سمت کا تعین کون کرے گا؟ ذرائع کہتے ہیں کہ جب فیصلہ آیا نا وہاں پہ، وہ بڑے کریڈیبل ذرائع ہیں پینما کے حوالے سے. جی جب آیا نا، جس دن ڈسکوالیفائی ہوئے وزیر اعظم صاحب تو نواز شریف صاحب، وہاں پہ سارے اکٹھے تھے ان کے جو گلیڈیٹرز تھے، تو 20 منٹ تک وہاں پہ خاموشی چھائی رہی ہے، سارے چپ تھے. آل آف سڈن ایک ان کی خاتون جو سابق وزیر اعظم، انہیں ساری وزیر تھیں، آپ بھی وزیر ہیں، وہ کھڑی ہوئیں، باقی سارے چپ بیٹھے تھے. میاں صاحب بھی دلی میں ذہنی طور پر تیار تھے، خود کہہ رہے تھے انٹرویو میں، ہاں جی میں تو تیار تھا. انہوں نے کہا نا میاں صاحب یہ کیا بات ہوئی، آپ کو اقامہ کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو اس وجہ سے آپ کو نہل کر دیا. یہاں سے سارے کھڑے ہو گئے کہ کیا جملہ دے یہیں سے بحث آ گیا، کیا آپ نے بھائی ایک ہمیں ٹیگ لائن دے دی. وہ ہوتے نا اس کا مصرع ہوتا نا ایک شعر کا، ایک دیں تو اس کے بعد بیت بازی وہ شروع ہو جائیں بھائی. وہاں سے شروع ہو گئے پورے کے پورے. یہ وہاں سے کام شروع ہوا. ویسے میں سمپل ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں
अकामा की बहस में किए बगैर, लीगैलिटीज टेक्निकल है बला बला। क्या आप जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के हों या किसी पंच के, आप उस पंचायत के सरबराह हैं, आपके सामने ये केस लिया आता है या आपके सामने इंकशाफ होता है कि मुल्क का वजीर आजम जो है, ये वजीर आजम भी है यहाँ पे और दुबई में नौकरी भी करता है, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसको क्या करना चाहिए था? एंडोर्स कर देती कि हाँ बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान को हम नाअहल नहीं करते, इसको राइट है कि ये मार्केटिंग मैनेजर लग जाए वहाँ पे दुबई में। मतलब है ये पूरी कौम, पूरे हमारे वकील, हमारा मीडिया, हमारे दानिश्वर, हमारे ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते थे। अगर हमारे यहाँ झूठ बोला तो उनको भी तो झूठ बोला है ना, कि उनको नहीं बताया। सर मैं झूठ की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं एक और उस पे जाना चाहता हूँ। आप इसको भूल जाए 2 मिनट के लिए, टेक्निकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, ली तनख्वाह नहीं ली। मैं एक आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इवन इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ हो, इन्होंने तनख्वाह ली नहीं ली छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के जज से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो जो हाईएस्ट आपकी सबसे ज्यादा आपकी और जिसके फैसले दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, जिनकी प्रेसिडेंट बनती हैं, आप इस मुल्क के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, पूरे मुल्क को एक मजाक बनवाना चाहते थे कि उनके सामने इंकशाफ हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है दुबई में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरलुक करे, छोड़ो यार कोई बात नहीं है। ये आप उस पर स्टैंप लगवा के फ्यूचर के लिए आप ये पूरे मुल्क को, हमारी आने वाली नस्लों को आप शर्मिंदा करवाना चाहते थे। इसके बाद बहस होनी चाहिए थी। मैं इस पे हैरान हूं, उन्होंने अकामे की बहस छेड़ दी है। मैंने वीजे लेने थे, उनका जवाब सुने। चलो मान लिया 2006 तक तो आपको वीजे चाहिए थे, 2007 है, और 2008-9 के बाद तो आपकी हुकूमत आ गई थी यहाँ पे, उसके बाद भी आपको बरतानिया के वीजे। कोई एक बंदा मुझे आके जो बड़े बड़े जुगादरी हैं ये कह दे किसी टीवी पे, मेरे मुंह पे कह दे, मैं मदद कर लूंगा कि जी बिल्कुल कि इस मुल्क के वजीर आजम को दुबई में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की वहां नौकरी करने की इजाजत होनी चाहिए, मैं सर जी अपनी शिकस्त मान लूंगा। ये जो जजेस को कह रहे हैं ना, एक बंदा ले आए, कोई एक जज ले आए जो कि हाँ जी ठीक है, कोई खुदा का खौफ रखें, कोई थोड़ा सा कोई बंदे में कोई शर्म हया हमारे अंदर एक तरह की होनी चाहिए कि मुल्क का हाईएस्ट जो आपका ऑफिस होल्डर है वो किसी और मुल्क में नौकरी, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। मैं सीरियस कह रहा हूं कि दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है इस वक्त। उसकी जरा आपने कल पढ़ी एक्सप्रेस की, उसकी जो स्टोरी थी यूके की, उनकी पढ़ लें, आप उसकी गार्डियन की पढ़ लें, आप उसकी किम बॉर्कर की उसकी किताबें पढ़ लें। मतलब हम मोरालिटी के बिल्कुल उसमें निचले तबके पे जा लगे, हम जानवर हैं, हमारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इस मुल्क की नहीं है, इस कौम की नहीं है कि मुल्क का वजीर आजम वहां पे वो नौकरी कर रहा है, दुबई में मुलाजमत करता है और मेरे जैसे तबलची और दानिश्वर कहते हैं जनाब ये कोई बात है जिसपे आपने वजीर आजम को नाअहल कर दिया, ये कोई बात है? हजूर इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मेरे नजदीक वजीर आजम को करप्शन पे नाअहल किया जाता, इस मुल्क में होते रहते, बड़ी ये स्टोरी नहीं थी, वो सबको पता था, इन्होंने की, एवरीबॉडी न्यू इट। ये मेरे लिए एक नई बिगिनिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को इस वजह से नाअहल किया है कि आप दुबई में नौकरी कर रहे थे, आप तनख्वाहें ले रहे थे, आप वहां पे एसेट्स अपने इकट्ठे कर रहे थे। इट्स ए न्यू बिगिनिंग। ये मत कहें कि अकामा था, अकामा की वजह से ये देखें जी मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं ली। यू हैव ब्रॉट अ शेम फॉर द होल नेशन। आपके लिए वजीर आजम की कुर्सी बड़ी कुर्सी नहीं थी, आपके लिए टैग आपको चाहिए था यहां पे सीने पे लगाने के लिए, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर। सर इट्स ए शेम फॉर अस। इसलिए ये मत हमें यह कहानियां सुनाए जो यहाँ पे पूरे के पूरे एक तबलचियों का टोला, एक मफाद परस्तों का आके अकामे की बहस छेड़ दी है। उस खतून को दाद दें वजीर को। वैसे हाँ, जिन्होंने कहा मियाँ साहब आपको इस वजह से नाअहल किया उन्होंने कि जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आमिर साहब ये मेरा नैरेटिव है। कोई एक बंदा ले आए जो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इग्नोर कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट गलत साइड पे तो लीगल मॉरल इशू छोड़ दे। आमिर साहब कैसे कर सकता था कोई जज कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो दुबई में नौकरी करे और हम के हमें कोई एतराज नहीं? हाउ इट कम? साहब ये जो है ना अभी ये जो टर्म आजकल नई निकली है, वोट का तकद्दुस। वोट का तकद्दुस कोई चीज़ नहीं होती, आइन का तकद्दुस होता है। अगर 340 अफराद भी नेशनल असम्बली की एक तरफ चले जाएं और गलत होना वो मैटर नहीं करते, आइन के मुताबिक चीज़ होनी, आइन का तकद्दुस होता है। तो ये इन्होंने नई चीज़ निकली, किसी ने सिखा दी वोट का तकद्दुस, वो चली जा रही है और मैं हासिल होंगी। एक साल पार्लियामेंट नहीं जाते थे। दूसरा ये बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं ये इस वजह से कि ये रेफरेंस से बचने के लिए, गिरफ्तारियों से, तफ्तीश से बचने के लिए। हालांकि रसीद तो आज भी दिखा दें कि जनाब ये रसीदें तो बात खत्म हो जाती है। ये उससे बचने के लिए जो जीटी रोड शुरू हो गया ना, ये बहुत डेंजरस ये है कि ये वाली जो आप बात कह रहे हैं ना, उनका बस चले तो जब मार्शल लॉ लग जाए लगवा लेंगे। अपनी गवर्नमेंट में सिविलियन अदालतों से वो ट्रायल नहीं होना चाहते, उनके जरिए मुजरिम नहीं बनना चाहते। एक नया जनरल मुशर्रफ चाहिए। फिर वो ये इसका पॉलिटिकल इशू शहीद नहीं बन सकेंगे। मगर
میں یہ ضرور بتا دوں کہ خطرناک گیم تو ہے کہ راستے میں ظاہر ہے 3 کنٹونمنٹس پڑتی ہیں, کوئی بھی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹیں ذمہ داریاں ہیں. پر میں سمجھتا ہوں ملک میں نا وہ زمانے گئے مارشل لا لگنے والے, وہ گئے بالکل نہیں دور رہنا چاہیے. میں آپ کی بات میں آپ سے لاسٹ کہہ آرمی کو دور رہنا چاہیے. یہ بھول جاتے ہیں یہ دنیا, یہ میڈیا اور ہے, یہ سپریم کورٹ اور ہے. بٹوین مارشل لا اینڈ بٹوین سویلین بڑی درمیان میں راستے ہیں. یہ آرٹیکل 190 میں دوبارہ یاد کرتا رہتا ہوں. اگر ان کو نظر آیا obstruction of justice ہے نا, یہ کہ آپ ریفرنسز روکنے سے obstruct کر رہے ہیں, عدالت انصاف ہونے سے روک رہے ہیں, بڑے آرام سے وہ فوج کو کہہ سکتے ہیں انڈر لا کانسٹیٹیوشن. سو وہ ماشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ود آئین کا تقدس, آئین کے اندر یہ بنے یا تو بدل دیں, بدل دیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے یہ عدالتوں میں ہم نے یہ انصاف کروانا ہے, یہ ہمیں پروٹیکشن دیں اور ان کو عامر صاحب بالکل نہیں, بالکل ہرگز. میرا خیال ہے میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہرگز یہ سپریم کورٹ کو, یہ فوجی کو ایون آئین کے تحت بھی نہیں کہنا چاہیے آپ آئیں اور آپ آ کے یہاں پہ ان چیزوں کو ٹھیک کر کے دیں اگر ویلنس خدا نہ خواستہ ہوتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا صوبہ ہے, یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے جس کو وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے, جس کی بالکل پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کچھ ہو جائے ہم نے ہاؤس آف شریف کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. یہ انہی کی ذمہ داری. اگر ان کا بھائی, ان کا بڑا بھائی اپنے صوبے میں انریسٹ پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ ویلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ جوڈیشری کو ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں, وہ سوسائٹی کو کرنا چاہتے ہیں, وہ بندوں کے ذریعے کچھ وہاں غلط صحیح کروانا چاہتے ہیں, وہ پورے ملک پہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی کرانا چاہتے ہیں, کچھ اور ایک آئے ڈکٹیٹر, اور وہ جو بات آپ نے کی ان کا ٹرائل کرے تاکہ کل کو مظلوم بنے. یہ دیکھیں ڈکٹیٹر ہمارا ٹرائل کیا, یہ مہربانی کریں ہمارے فیوچر ڈکٹیٹر آرام سے جہاں بیرکس میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. ایک ہمارے ہاں ایک طرح کی نئی لڑائی ہو رہی ہے, نئی ٹگ آف وار ہو رہی ہے, بہت ساری پوزیشننگ ہو رہی ہے, ہماری سوسائٹی ایک دوسرے سے بیٹھ کے ایکسپوز ہو رہی ہے نا چیزیں, ان کو ہونے دیں. اگر اپنے بھائی کے صوبے میں, سر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں عامر صاحب, میری پریڈکشن لکھ کے رکھ لیں, ایک یہاں گملہ بھی نہیں یہ ٹوٹنے دیں گے. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں سر, بڑے سمجھدار ہیں. ایک بھی یہ سارا عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جی کہ یہ ڈرانے دیں, یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑے پیسفل طریقے سے جائیں گے. اپنے بھائی کے صوبے میں انریسٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو کرنے دیں, ان کا صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر پروونشل ذمہ داری ہے سر, ان کو کرنے دیں. ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارا صوبہ ہے, آپ کا صوبہ ہے, ماشاءاللہ نواز شریف صاحب جائیں اپنے صوبے میں کوئی بیلنس کروانا ہے, کوئی انریسٹ کروائیں. عمران خان کی پریس کانفرنس سے میں نہیں ایگری کرتا جو آج انہوں نے کی ہے سر, ان کو جانے دیں, بلکہ آپ کو ان کو پش کرنا چاہیے کہ جی ٹی روڈ سے جاؤ, پورے ملک کو بلاک کر دو, پورے پنجاب کو بلاک کر دو سر, کرنے دیں. اس لیے یہ چیزیں ایک دفعہ ان کو ایکسپوز پوری ہونے دیں. بالکل ہرگز مارشل سائٹ پہ چیزیں نہیں جانی چاہیے, ان کو مظلوم مت بننے دیں. میرے لیے یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے نا کہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے بیچنا, یہ سیل کرنا. یہ آسما جہانگیر بھی نہیں بیچ سکتی اگر یہ مسالہ بیچ رہی ہیں وہ کہ نواز شریف صاحب نے ساری عمر پچھلے ماضی چھوڑ دیں. ہر کوئی ہوتا ہے. میں تو اس 4 سال کا پوچھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ پارلیمان میں جو حال ہوا, میٹنگ نہیں ہوئی, 2% ان کی حاضری ہے, اداروں کا ستیہ ناش جو ہوا, اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ سی پیک میں بنا رہا تھا, بھائی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا. $25 بلین کا ٹریڈ وہ ہو گیا, 79 بلین کی آپ کی فارن. وہ تو ہم تو اکنامک فگرز کے لوگ پریشان ہیں کہ جناب ہمارا بنے گا کیا, یہ کیا ایک بات کر لوں. یہ جو ہمیں کہتے ہیں سپیک سے ہمیں انہوں نے گولی دی ہوئی ہے, اگر سپیک کا پیسہ آ رہا ہے تو پھر $35 ارب اسحاق ڈار نے جا کے 4 سال میں لون کس چیز کا لے لیا؟ کس چیز کا؟ اگر آپ کے ڈالر آ رہے تھے, میں چائنیز, آپ نے سنا تھا شیخ رشید کی تقریر قومی اسمبلی میں تو ڈر گیا ہوں. اس نے کہا 90,000 چائنیز تو صرف اسلام آباد میں آنے والے ہیں, اس کی ڈیموگرافی چینج ہونے والی ہے. ابھی آپ جائیں کسی ریسٹورانٹ میں جائیں, اگر آپ کہیں پہ جائیں روڈ پہ, آپ کو اب آپ یہاں پہ چائنیز نظر آتے ہیں. وہ شیخ صاحب نے ایگزیکٹ نمبر بتایا ہے کہ 1 لاکھ نیا چائنی آپ کے اسلام آباد میں آ رہا ہے. ایک اور بات کی, ساری لیبر وہ چائنا سے لے کے آ رہے ہیں. ہم نے ٹائروں کی دکانیں کھولنی ہیں موٹر وے پہ سر, جو چائنیز بنائیں گے. ہم نے چائے کے کھوکے بنانے ہیں, ہم نے پنچر لگانے ہیں, ہم نے بیٹھ کے یہ کہنے جو ہمیں سپیک بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو سپیک والی کہانی یہ بند کریں. انہوں نے بیٹھ کے جس طرح اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, اگر اکانومی ہوتی ان کی اچھی, اسحاق ڈار $35 ارب, کبھی قرضہ بیرونی نہ لے کے آتے, $35 ارب. ٹھیک کلاس اب ٹھیک ہے. $35 ارب 4 سالوں میں, جتنا کبھی سوچا نہیں تھا, وہ 4 سالوں میں یہ حکومت بیرونی قرضہ لے کر آئی ہے. اور سی پیک کے حوالے سے یہاں پہ بات کرتے ہیں, جبکہ معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.